منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارے ہندوستان میں نیپال میں وقت بوقت وقتاً فوقتاً قرآن پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ 70 کی دہائی میں کلکتہ میں ایک شخص نے کلکتہ کے ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کی اور کہا قرآن سے وہ 26 آیتیں نکالی جائیں جو جہاد کی طرف ترغیب دیتی ہیں۔ بنگال کے ہائی کورٹ نے اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا تو بنگال کے مسلمان پریشان ہو گئے کہ اس کو سماعت کے لیے منظور کرنا ہی نہیں تھا۔ جب مسلمانوں کا ایمانی جذبہ بنگالی حکومت نے دیکھا تو بنگال کی حکومت خود بولی کہ بنگال کے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ میں قرآن کے حق میں ہم خود فریق بنیں گے اور مسلمانوں کی طرف سے ہم اس مقدمے کو لڑیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس شخص کو ذلیل کر دیا گیا اور قرآن اپنی پوری شان کے ساتھ باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اگر اعلان کر دیا جائے کہ 100 سال تک کوئی بھی کتاب کسی پریس میں نہ چھپے اور ساری کتابوں کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا جائے، پابندی لگا دی جائے کہ کوئی کتاب نہیں چھپنی چاہیے، تو میرا یقین ہے 100 سال کے بعد جب آپ آواز دیں گے فلاں کتاب تو ہوا، فلاں کتاب تو ہوا، فلاں کتاب تو ہوا، تو کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ لیکن اس حالت کے بعد بھی اگر 100 سال کے بعد بھی آپ آواز دیں گے قرآن تو ہوا، تو ہمارا چھوٹا سا بچہ اپنا سینہ لے کر کے آگے بڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ سینے پریسوں پر پابندی لگ سکتی ہے مگر مسلمانوں کے سینوں پر پابندی کون لگائے گا؟ سبحان اللہ۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ غوثیہ ضیاء الاسلام کے ان بزرگوں کو کہ جن کے وجود کی برکتوں، جن کے وجود کی وجہ سے یہ مدرسہ آج یہاں تک پہنچا ہے۔ اس مدرسے میں جن بزرگوں کی پہلی اینٹیں لگی ہیں، اللہ ان کی تربت پر برہم رحمت نازل فرمائے اور جو زندہ ہوں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین سبحان۔ قابل افتخار کام کیا ہے ان بزرگوں نے۔ جب تک اس مدرسے میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی ان کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا، ان کی نسلیں انہیں ثواب پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کی روحوں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرات اللہ سلامت رکھے مدرسہ غوثیہ ضیاء الاسلام کے تمام منتظمین کو اور اس کے تمام معاونین کو۔ حضرات یہ مدرسے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں یہ مدرسے۔ اگر یہ مدرسے کمزور ہو گئے تو نیپال کے مسلمانوں آپ سب کمزور ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے تو ان مدرسوں کا بھرپور تعاون کیا کرو۔ اصل میں ہمارے مدرسوں کے بچوں کے ساتھ سب سے بڑی جو ناانصافی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اعدادیہ میں 80 بچے داخل ہوتے ہیں تو بخاری شریف کے ختم تک ان 80 میں سے 8 رہ جاتے ہیں، 100 داخل ہوتے ہیں تو 10 رہ جاتے ہیں۔ یعنی ان بچوں کی حوصلہ شکنی تو کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ کہاں فکر ہے لوگوں کو قرآن کی، کہاں فکر ہے لوگوں کو دین کی؟ اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے لوگوں کو۔ ایک بلڈنگ خرید لی تو دوسری بلڈنگ کی فکر ہے، بزنس 1 کروڑ پر پہنچ گیا ہے تو 2 کروڑ کی 2 کروڑ بنانے کی فکر ہے۔ اسی فکر میں ہم مبتلا ہیں۔ اگر دین زندہ ہے اور یہ حفاظ کرام آج بھی نکل رہے ہیں تو یہ ہمارے ان علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان حفاظ قرآن کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات قرآن پر حملے ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، آنے والے زمانے میں بھی ہوں گے، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے، لوگ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے۔ ہمارا نوجوان جو آپ میں سے باہر ہو جاتا ہے بولا مولانا صاحب قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، ہم قرآن کے لیے سڑکوں پر اتریں گے، ہم قرآن کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ میں نے کہا کیا کیا کریں گے آپ قرآن کے لیے؟ بولے مولانا صاحب پیسے کی ضرورت ہوگی تو پیسہ دیں گے، جان کی ضرورت ہوگی تو قرآن کے لیے جان پیش کر دیں گے۔ لیکن آج کے اس عظیم الشان جلسے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قرآن پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کے رد میں سڑکوں پہ نہیں اتریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ
ہندوستان کی حالت اور نیپال کی حالت کہ ہم اپنا ہی حق مانگنے کے لیے، اپنے ہی حق کے لیے ہم روڈ پر اترتے ہیں، اپنے ہی حق کو مانگنے کے لیے ہم سڑکوں پر اوپر اترتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہی سینوں پر گولیاں چلتی ہیں اور ہمارے ہی بچوں کو بعد میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سڑکوں پر نہیں اتریں گے، احتجاج نہیں کریں گے۔ اگلا فیصلہ مسلمانوں کا یہ ہے، آنے والا مشن ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک زبان قرآن کے خلاف اٹھے گی تو ہم 100 زبانیں قرآن پڑھنے والی تیار کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بولے بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں ہم سب، ہر چیز کو مائک سے تھوڑی بیان کریں گے، مگر یہ سچائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے لیے جان دینے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اسی مجمع میں اگر میں ہاتھ اٹھاؤں کتنے لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو 30-50% لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور 20% وہ لوگ ہوں گے جن سے پوچھو قرآن آتا ہے تو کہتے ہیں حضرت کچا کچا ہے۔ وہ پک گئے مگر کچھ ان کی زندگی میں کچا رہ گیا تو وہ قرآن۔ اور 30% لوگ وہ ہوں گے مجمع میں جو کہیں گے ہاں مولانا صاحب ہمیں قرآن آتا ہے۔ یہی سچائی ہے۔ آج ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اس لیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں صبح ہی صبح اخبار پڑھتے ہیں، ان سے کہو قرآن پڑھیے تو کہتے ہیں حضرت وقت نہیں ملتا۔ صبح 5 بجے اٹھ کے اخبار تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے جس قوم کے پاس وقت نہ ہو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ آؤ اپنے نبی کا آفاقی پیغام سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں قرآن پڑھو، کیونکہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ سب مل کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، من قرأ القرآن من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کا کوئی ایک حرف پڑھے تو ایک نیکی، ایک حرف پڑھے گا تو اسے 10 نیکی، ایک نیکی ملے گی جو ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف لام حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو کوئی صرف الف لام میم پڑھے تو اللہ اس کے 30 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اب تو بات اچھی لگے تو ذرا بولتے رہیں گے۔ اور قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ 3,21,270 حروف ہیں قرآن میں۔ کتنے؟ 3,21,270 قرآن میں حروف ہیں۔ تو جس نے ایک بار قرآن پڑھ لیا اللہ اسے 32,12,670 نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حرف کے پڑھنے پر یہ قرآن کی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ آج ہمارے گھروں سے ٹی ویوں کی آواز تو آتی ہے، جن گھروں سے آج سے 20-30 سال پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی
آج ان گھروں سے ٹیویوں کی آواز آتی ہے، اور اب ٹیویاں کیا مولانا بھیا، ہر گھر سنیما ہال بنا ہوا ہے۔ اس موبائل نے ساری کمی کو دور کر دیا ہے، ہر گھر سنیما ہال بنا ہوا ہے۔ صبح خبروں کی آواز تو آتی ہے لیکن قرآن کی آواز نہیں آتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل ہے سورہ یاسین۔ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، اور جس نے ایک بار سورہ یاسین کو پڑھا اللہ اسے 10 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہاں پڑھتے ہیں قرآن؟ ہم کہاں پڑھتے ہیں قرآن؟ قرآن کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، ہم نے قرآن کا یہ مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی مر جائے تو فاتحہ پڑھو، کسی کا تیجا ہو تو کچھ قرآن پڑھ کے، بس جب کوئی مرے یا کوئی بیمار ہو بس بھوکنے کا اور فاتحہ کے لیے قرآن ہے۔ کیا یہی سمجھا ہے آپ نے قرآن سے؟ اگر آپ نے اتنا ہی سمجھا ہے تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے آج بھی محبت کرو، آنے والی نسلوں کو بھی قرآن سے محبت کی ترغیب دو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ میرے نبی فرماتے ہیں، رسول کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ آج ہم کتنا رسول پاک کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ اسی مجمع میں آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ لوگ دولت کے چکر میں گردن تک دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بلڈر بنا ہوا ہے، کوئی ماسٹر بنا ہوا ہے، کوئی بزنس مین بنا ہوا ہے، زندگی کی ساری ضرورتیں پوری کرنی، مگر کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس 5 گاڑیاں ہوں گی، آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہوں گی، آپ کے پاس 3 منزلہ مکان ہوگا، آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بھری دنیا کے اندر سب سے اچھا کون ہے؟ کیا نیپال گنج کا بلڈر اچھا ہے، یا نیپال گنج کا سبزی فروش اچھا ہے، یا پھر ہندوستان کا بلڈر اچھا ہے، یا دوائی کو بیچنے والا اچھا ہے، یا پھر کسان اچھا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ اس بھری دنیا کے